السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیگل فاریکس ٹریڈنگ بروکر ان پاکستان کے اندر کون سا بروکر لیگل ہے، یہ ایک سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر میں جس لیول کے اوپر، جس زاویے کے اوپر بات کروں گا، اس کے اندر میں اس چیز کا خیال نہیں کروں گا، اور یقیناً کرنا بھی نہیں چاہیے کہ میں غلط ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو میں غلط کر رہا ہوں، اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اچھائی کو اچھا بولنا چاہیے، برائی کو برا بولنا چاہیے۔ اگر اس برائی کے اندر میں بھی آتا ہوں تو میں بھی برا ہوں، آپ بھی آتے ہیں تو آپ بھی برے ہیں، کوئی اچھا بندہ آتا ہے تو وہ بھی برا ہے۔ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، تو جو بھی جھوٹ بولے گا وہ غلط ہوگا، چاہے وہ بہت زیادہ نمازی ہو تو ابھی وہ بھی غلط ہے، وہ بے نمازی ہو تو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر وہ بندہ غلط ہے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اچھا ہو، اخلاق والا ہو، وہ ساری چیزیں اس کی دوسری سائڈ پہ ہیں۔ لیکن جس پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے، سب سے پہلی چیز، میں جتنے بھی بروکرز پہ کام کر رہا ہوں سارے پاکستان کے اندر غیر قانونی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ تھوڑا بہت ڈیپلی چیز چلے جائیں گے کہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں، بیکاز اس کا سمپل سی بات ہے، جن بروکرز کے اوپر ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان سے ریگولیٹڈ ہے، گورنمنٹ بولتی ہے ہمیں ٹیکس دو، تو وہ بروکرز لیگل ہیں۔ جن کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیتے وہ لیگل نہیں۔ آپ tanifforex.com میں جائیں، بیسٹ فارکس بروکرز کے اوپر دیکھیں تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جتنی بھی انفارمیشن ہے ساری 100% ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر یہ ایک چیز بار بار واضح لکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا ملک آپ کو اجازت نہیں دیتا تو یہ آپ نے اس بروکر کے اوپر کام نہیں کرنا، اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ بروکرز کی انفارمیشن یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے اپنے ملک کو پہلے ذہن کے اندر رکھ کر کام کرنا ہے۔ ہم لوگ چونکہ لیگل لوگ ہیں، قانونی لوگ ہیں، تو ہم قانونی پیچیدگیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان کے اندر جو ریگولیٹڈ بروکرز ہیں ان کی جو مونچھیں ہیں وہ داڑھی سے بہت لمبی ہیں، مطلب ان کے جو چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جتنا ہمیں نفع آتا ہے اس سے بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان بروکرز کا رخ نہیں کرتے۔ ان کے سرور کی سپیڈ بھی تھوڑی سلو ہے، وہ تھوڑے پیچھے ہیں، ہم لوگ ٹیکنالوجی کے حساب سے لوگوں سے پیچھے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کی اکثریت ہے وہ اس بروکر کے اوپر کام نہیں کرتی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر انلیگل ہے تو کیا ہے؟ اب سوال اگلا یہ ہے، پہلے میں نے بولا میں جتنے بروکرز پہ کام کرتا ہوں، جتنے ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہیں، تو یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل لیول کی ویب سائٹ ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر سے لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ تو اس حساب سے بتائی گئی ہے۔ بیٹ کائن کے اوپر ٹریڈ کرنا لیگل نہیں ہے، فاریکس لیگل ہے، لیکن میں بروکرز کے اوپر آ رہا ہوں تو جن پہ میں کام کرتا ہوں وہ لیگل نہیں ہے، جن کے اندر ویسے آپ کو ہر بندہ بولے گا یا لیگل ہے نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، tanifforex.com میں آنا ہے، کنٹیکٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ اب دیکھیں کہ انلیگل کے اندر بھی آگے بہت لمبا سے سوالات ہیں۔ انلیگل ہے تو کیا ہے؟ اب کسی کو قتل کر دینا یہ بھی انلیگل ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بھی انلیگل ہے۔ اب قتل کی سزا سزائے موت ہے، اور جھوٹ بولنے کی سزا پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ شاید کوئی عدالتوں کے اندر جھوٹ وغیرہ ہو تو شاید کوئی سزا ہو، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ ہمارا ہر کاروباری جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو اس ٹائم تک کے میکسیمم مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ہر وہ بروکر جو آپ کا پیسہ کھا کر بھاگ جاتا ہے، اسکیم کرتا ہے، اس کے اوپر زیادہ ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذات کا بھی پیسہ ہوتا ہے، آپ کے خاندان کا بھی پیسہ ہوتا ہے، اور آپ کے ملک کا بھی پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اوپنلی کام کر رہے ہیں، جیسے ہماری ویڈیوز آ رہے ہیں، یوٹیوبرز آ رہے ہیں فیس بک کے اوپر، تو اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سزائے موت ہو جائے گی، آپ کو جیل ہو جائے گی، اس ٹائم تک کے قانون کے مطابق یہی ہے۔ لیکن جیسے آؤٹ آف کنٹری کے کچھ ملک ہیں، جیسے طالبان ہیں، تو طالبان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی فاریکس میں کام کرے تو وہ اس کی چھترول کرتے ہیں، اور وہ ایسے والی چھترول نہیں کرتے، وہ طالبان والی چھترول کرتے ہیں، تو ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے۔ یہ انلیگل جو ہم بروکرز کام کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ میرا پیسہ نہیں کھاتے۔ مجھ سے اگر آپ اپنے انویسٹر پاسورڈ لیں جیسے آپ لوگ بولتے ہیں، تو آج کا میرا $99.90 پرافٹ ہے، دن 1:42 کا ٹائم ہے، اور کل کا 100 پتہ نہیں کتنے ڈالر کا پرافٹ ہے، تو اینڈ کے اوپر تقریباً $46,000 کے اوپر نیچے پرافٹ ہے۔ $46,000 کا یہ 3 سال کا میں ایک اکاؤنٹ کی ہسٹری بتا رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شاید وہ کل 0 ہو جائے، شاید وہ 92,000 ہو جائے، میں کل کی نہیں، میں آج 1:42 پہ 11/5/2023 کی بات بتا رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ میری وجہ سے پاکستان کے اندر پیسہ آیا، میں نے جتنا ڈپازٹ کیا وہ سارا وڈرا کروا لیا، جتنا پرافٹ تھا اس میں سے بھی کافی سارے وڈرا کروا لیا، تو مجھے گورنمنٹ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کا پیسہ آ رہا ہے۔
لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کو اکثر لوگ ملتے ہیں جو بولتے ہیں فلاں بروکر پہ کام کر لیں، یوٹیوبرز بھی ایسے ہیں جو خود نقصان کے اندر لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو نیٹ ڈپازٹ ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، نیٹ ڈپازٹ کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ڈپازٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپازٹ جو آپ کا وڈرا کو نکال کر کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کا $10 لاکھ کا ڈپازٹ ہے، آپ کا 11 لاکھ کا وڈرا ہے، تو آپ کا $1 لاکھ ملک کے اندر آیا ہے، اور اگر آپ کا 5 لاکھ وڈرا ہے، 10 لاکھ کا ڈپازٹ ہے، تو 5 لاکھ گیا ہے۔ تو اگر نیٹ ڈپازٹ مائنس میں جائے گا تو ملک کو نقصان ہوگا، اور اگر نیٹ ڈپازٹ پرافٹ میں آئے گا تو ملک کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا سکھانے والا بندہ خود ہی، ہمارا انٹروڈیوس کرنے والا بندہ خود ہی نقصان میں ہے، تو اس وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ویسے تو کوئی اتنا اس میں ایشو نہیں ہے، اگر آپ کسی بھی بندے کو بولتے ہیں، سرکاری لوگ بھی کالز کر رہے ہیں، آج تک کے دن کی ایشو نہیں ہے، کل بند ہے، میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن اس کے اندر یہ ایشو بہت بڑا ہے کہ وہ بروکر چونکہ اس ملک سے یا پاکستان سے ریگولیٹڈ نہیں ہوتا، وہ پیسہ کھا کر چلا جائے اور آپ کو ماں بہن کی گالی بھی دے تو آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے رونے کے علاوہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک گروپ ورکنگ ہوتی ہے، ایک پراپر طور پر طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان سے ریگولیٹڈ بروکرز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان PMEX ریگولیٹڈ بروکر گوگل کے اندر لکھیں گے تو سب کی لسٹ آ جائے گی۔ لیکن ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہم لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر، ہمارا پرائم منسٹر بھی، ہمارے عمران خان بھی، ہمارے نواز شریف بھی، ہمارے اہل اقتدار بھی، جس لیول پہ ہیں، جج ہیں تو اس کی فیلڈ میں، سرکاری ہیں تو اس کی فیلڈ میں، تو ان میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم عوام ہیں، ہم بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ ہم سے ٹیکس لے، ہم پورا ٹیکس نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بڑا نہیں دے گا تو چھوٹا کیوں دے گا، یا پرائم منسٹر نہیں دے گا تو غریب ریڈی والا کیوں دے گا؟ تو اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں انٹرنیشنل بروکرز میں کام کرتے ہیں۔ آپ نے کام کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا کہ فلاں بروکر لیگل ہے یا میں جس پہ کام کرتا ہوں وہ لیگل ہے۔ اب ان بروکرز کے اوپر آپ جائیں گے تو ان کی لائیو چیٹ پہ بولیں گے، ان کے مینیجر کو بولیں گے ہمارا بروکر تو یورپ سے ریگولیٹڈ ہے، تو ان کو بولنا تھا کہ سالوں تو یورپ والوں کو کلائنٹ بناؤ نا، ہمارا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر HBL بینک پاکستان سے ریگولیٹڈ ہے، ہم کام کرتے ہیں، یہ پاکستانیوں کے لیے۔ آپ بولیں کہ پاکستان کے اندر HBL بینک ہے تو انڈیا والے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تو آپ لوگ بولیں گے تو پاگل ہے کیا؟ تو ایک بروکر بولے کہ ہم فلاں سے ریگولیٹڈ ہیں، سارا حرام خور ہیں، سارے خبیث لوگ ہیں جو آپ کو پھنسانے کے چکروں میں، کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ ادھر کیا تو ادھر کے لوگ جانے نا، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال یہ ہمارا سوال تھا۔ اس طرح کوئی بھی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔